2 سال کا فرق تو کوئی زیادہ نہیں ہوتا، دیکھنے والے کو پتہ نہیں چلے گا کہ کس کی عمر زیادہ ہے کس کی کم ہے. تو کسی نے عباس سے پوچھا، اے عباس دیکھنے میں پتہ نہیں چلتا ہمیں، آپ ذرا بتاؤ نا کہ آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ کتنا سیدھا سوال ہے، آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ قربان جائیے غلامان مصطفیٰ کے ادب اور تعظیم پر. کسی یونیورسٹی میں جا کر انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن فیضان نظر دیکھیے، عباس کی ادب اور تعظیم کی کیفیات دیکھیے. پوچھنے والا یہ پوچھتا ہے آپ بڑے ہیں یا سرکار بڑے ہیں؟ حضرت عباس نے ارشاد فرمایا پیدا 2 سال پہلے میں ہوا تھا مگر بڑے تو سرکار ہی ہیں نا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ میں 2 سال بڑا ہوں، پیدا 2 سال پہلے میں ہو گیا تھا مگر بڑے تو سرکار ہی ہیں نا. وہ عباس غزوہ بدر تک یہ مومن نہیں تھے، بھی جنگ لڑنے کے لیے مشرکین کے ساتھ آئے تھے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے. بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی، فتح یاب ہوئے. تو بہت سے جو مشرک تھے وہ جنگی قیدی بنا لیے گئے، ان میں عباس بھی شامل تھے. بعد میں یہ طے ہوا کہ جو جنگی قیدی ہیں ان سے فدیہ لے کر جرمانہ وہ پے کریں تو ان کو رہا کر دیا جائے. تو سرکار نے حضرت عباس سے بھی کہا چچا موقع ہے آپ بھی جرمانہ دیں اور چھوٹ جائیں. تو حضرت عباس کہنے لگے میرے پاس تو فدیہ دینے کے لیے ہے ہی کچھ نہیں، میرے تو پلے کچھ نہیں، میں کیا دوں؟ میرے آقا مسکرائے، میں چچا جھوٹ بولتے ہو اور وہ بھی میرے ساتھ، جھوٹ اور وہ بھی تم کہتے ہو ہے کچھ نہیں. ذرا میں تمہیں یاد کراؤں، یہ اسی جنگ کے لیے جب تم گھر سے روانہ ہوئے نا مکہ سے، تو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اندر کمرے میں لے گئے، گڑھا کھودا اور سونے کا ڈلا اس گڑھے میں تم نے دبایا، دفن کیا، اور بیوی سے کہا کہ بھئی بھلیے اگر تو میں واپس آ گیا تو خود نکال لوں گا، اور جنگ میں مارا گیا نا تو اس کو بیچ کر بچوں کی تعلیم تربیت اور پرورش کا انتظام کر لینا. چچا تم کہتے ہو میرے پاس ہے کچھ نہیں، پھر وہ سونا کس کا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں سننے کی دیر تھی، میرے دل نے گواہی دی کہ جو مدینے میں رہ کر مکے کی باتیں سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے وہ اللہ کا سچا نبی اور رسول ہی ہو سکتا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. مطلب میرے دل نے یہ وجدان نے گواہی دی. وہ وقت تھا جب لوگ رسول اللہ کے علم کو دیکھتے تھے، آپ کے معجزات کو دیکھتے تھے، اللہ انہیں ایمان کی روشنی عطا کرتا تھا. ایک آج کا دور ہے پڑھتا کلمہ ہے اور سرکار کے معاذ اللہ شان میں کمی کی کوشش کرتا ہے. مومن کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا نام ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد. یاد کر لیں، عام طور پہ کہا جاتا ہے بہت تعریف کیا گیا، وہ ترجمہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ پورا نہیں کرتا مقصد کو. یہ لفظوں پہ غور کریں. الذی یحمد حمدا بعد حمد. محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، تعریف کے بعد تعریف، 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 اپ ٹو انفینٹی. جس کی کوئی حد نہ ہو تعریف کی، اسے محمد کہا جاتا ہے. جس کی تعریف کا سلسلہ ختم ہونے میں نہ آئے. یہ میتھمیٹکس پڑھنے والے جانتے ہیں نا، انفینٹی کا جو لفظ ہے میں نے استعمال کیا، یہ بہترین لفظ ہو سکتا ہے اس مفہوم کی ادائیگی کے لیے. انفینٹ، جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، کہیں جا کر وہ بات رکتی نہیں ہے، جس کی تعریف مسلسل ہوتی رہے، رکنے میں نہ آئے، اسے محمد کہا جاتا ہے. اور تعریف جو ہوتی ہے نا وہ خوبی کی جاتی ہے، عیب کی تعریف نہیں ہوتی. ابھی آئے یہاں پر یہ راشد صاحب گھر دیکھو بہت خوبصورت ہے جی، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، آپ نے تو کمال یہ ذکر خانہ بنا دیا، بڑا اچھا آپ نے پینٹ کر دیا، بڑا بہترین کارپٹ بچھا دیا، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت آپ نے سینری لگا دی، پیچھے یہ فلیکس لگا دی. تعریفیں ہو رہی ہیں نا، یہ خوبیاں ہیں. کچھ وقت گزر جائے گا، قالین بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا نا، پینٹ اترنے لگے گا. اب ہم کہیں گے سر پینٹ خراب ہو گیا ہے، نواں کرا لو. قالین بوسیدہ ہو گیا ہے، نیا بچھا لیں. اب آپ نے
عیب بیان کرنے شروع کیے نا، تو جب عیب بیان کیے تو تعریف کا سلسلہ رک گیا. جب آپ نے عیب بیان کیا تو نقص بیان کیا تو تعریف کا سلسلہ ختم ہو گیا. رک گیا. تو جب عیب بیان ہوتا ہے تعریف رک جاتی ہے، اور جس کی تعریف رک جائے وہ محمد نہیں ہوتا سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم. مطلب اس کا یہ ہے جس کی تعریف کا سلسلہ رکنے میں نہ آئے. اب آپ مجھے بتائیے، کوئی شخص یہ کہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں جی، وہ قاضی صاحب پاکستان سے آئے تھے، بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، لیکن ان کی جو ہے نا جی آواز اچھی نہیں ہے. اب آپ بتائیے یہ تعریف ہے یا عیب ہے؟ ایسے کوئی کہے جی واہ جی واہ، انہوں نے پگڑی تو اچھی باندھی تھی مگر انہوں سنتے اونچے ہیں، ان کو صحیح طرح سنائی نہیں دیتا. یہ عیب ہے یا خوبی ہے؟ عیب ہے نا. اچھا کوئی کہے جی اچھا انہوں نے چشمہ تو اچھا لگایا تھا مگر دیکھیں نا ان کو دور سے نظر نہیں صحیح آتا، دور سے دیکھ نہیں سکتے. عیب ہے یا خوبی ہے؟ کوئی کہے کہ میں سن نہیں سکتا، یہ عیب ہے. کوئی کہے میں دیکھ نہیں سکتا، یہ عیب ہے. کوئی کہے کہ مجھے فلاں مسئلے کا پورا علم نہیں، یہ میرا عیب ہے. اور جس کا عیب بیان کیا جائے وہ محمد نہیں ہوتا. الذی یحمد حمدا بعد حمد، جو یہ کہتا ہے کہ سرکار وہاں ہمارا درود و سلام سنتے نہیں ہیں، وہ سرکار کا عیب بیان کر رہا ہے. جو یہ کہتا ہے کہ مدینے والے آقا ہماری محفل میلاد کو دیکھ نہیں سکتے، وہ سرکار کا عیب بیان کرتا ہے. جس میں عیب ہو وہ محمد نہیں ہوتا. سرکار ایمان لانے کے لیے حضور کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، مگر رسالت تو محمد کے ساتھ مخصوص ہے نا. تو رسول ماننے سے پہلے انہیں محمد ماننا پڑے گا. جو سرکار کے عیب بیان کرتا ہے معلوم ہے وہ محمد نہیں مانتا. جو محمد نہیں مانتا وہ رسول نہیں مانتا. جو رسول نہیں مانتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا. ایمان کے لیے ضروری ہے کہ سرکار کو ہر عیب سے، صحابی رسول کا عقید ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. حضور آپ کو ہر عیب سے، ہر عیب سے. یہ کیا میں نے پڑھا ہے؟ یہ نہیں، یہ کیا جو چیز میں پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ حضرت حسان بن ثابت کا کلام ہے. ایسے ہی ہے نا جی؟ نہیں، اتنی بات نہیں ہے. حضرت حسان بن ثابت کا کلام تھا، جب حسان کے دل میں آیا نا تو حسان کا کلام تھا. جب اس نے سرکار کے سامنے پڑھ دیا نا، اب یہ حسان کا نہیں، اب یہ کلام مصطفیٰ بن گیا. یہ حدیث کی قسم ہے نا. حدیث شریف کی 3 اقسام ہے. جو سرکار اپنی زبان سے ارشاد فرمائیں وہ بھی حدیث ہے، اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، حدیث قولی. جو سرکار کریں وہ حدیث فعلی. اور جو بات سرکار کے سامنے کہی جائے یا کی جائے اور میرے آقا اس پر انکار نہ فرمائیں، قبول کر لیں، وہ بھی حدیث ہوتی ہے، اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے. جو خود کہیں وہ بھی حدیث، جو کریں وہ بھی حدیث. جو آپ کے سامنے کہا اور کیا جائے سرکار قبول کر لیں تو وہ بھی حدیث. جب تک حسان کے دل میں تھی تو بات حسان کی تھی، جب سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوگی تو بات بھی سرکار کی ہو گئی ہے. یہ شعر نہیں ہے، یہ حدیث مصطفیٰ ہو گئی ہے. خلقت مبرأ من کل عیب، حضور آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا. کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں معلوم ہوتا ہے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا ہے. تو یہ سارا مہینہ یہ ٹریننگ پیریڈ ہے. ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے نئے سرے سے اپنے ایمان کی بیٹریاں چارج کرتے ہیں کہ سارا سال سرکار کی عظمتوں پہ ترانے ہم نے سنانے ہیں. لیکن آج پہل کی ہے بھائی راشد صاحب نے، انشاءاللہ